اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم علامہ کی جو غزل پڑھ رہے تھے اس میں آخری 2 شعر رہ گئے تھے، تو وہ پھر کسی وقت کر لیں گے۔ آج ہم ایک نئی غزل شروع کرتے ہیں، وہ پوری ہو جائے گی، درمیان میں اگر وقت بچا تو یہ آخری 2 بھی کر لیں گے، یا پہلے ان 2 کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو پھر ابھی زیادہ ظاہر ہے کہ اقبال بہت ہی بڑے شاعر اور معنی کی ایک کان ہے۔ ہم اس کو ظاہر ہے کہ ایگزاسٹ تو نہیں کر سکتے، نہ صلاحیت نہیں ہے، نہ یہ مقصد ہے، بس ایک مناسبت سی پیدا ہو جائے اقبال کے مطالعے سے۔ تو وہ 2 شعر جو تھے وہ یہ تھے کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ تو اقبال سہولت پسندی اور آدمی کے ارادے اور ارادے کی قوت اور اس کی خودی کی پہچان، اس کے حوالے سے وہ ساری گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس میں اب انہوں نے جو یہاں پر بھی بات کی وہ یہ کہ آدم یہاں پر آیا ہے اس کائنات پر غالب ہونے کے لیے، اس سے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور اگر وہ اس سے مغلوب ہو جائے تو یہ اس کے شایان نہیں ہے۔ خطر پسند طبیعت ایسی طبیعت ہے جو غلبے کی خواہش رکھتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی طبیعت جو مغلوب ہونے کو، اپنا مغلوب ہونے سے نفرت نہ کرے اور مغلوبیت پر انحصار کر لے اپنا اور مغلوبیت سے راضی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ خطر پسند نہیں رہتی۔ خطر پسندی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی طبیعت جو چیلنجز کو قبول کرتی ہے اور اس کے جو پوٹینشل ہے اس کے ظاہر ہونے کا راستہ بھی یہی ہے کہ وہ خطروں کو فیس کرتی رہے، اور اگر وہ خطروں کو فیس نہ کرے یا ان سے کترا جائے تو اس کے اندر جو ایک نمو کی صلاحیت ہے وہ نہیں ظہور میں آئے گی۔ تو خطر پسند طبیعت یعنی انسان کی طبیعت، جو ظاہر ہے کہ ملائک کی طبیعت بھی نہیں ہے اور حیوانیت بھی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ایڈونچرزم نہیں ہے جو معنی سے خالی ہوتا ہے۔ خطر پسند، خطرہ مول لینا کسی ہدف کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے، کو سازگار نہیں، یعنی یہ اس کو اس کے وجودی ساخت سے میچ کرنے والی شے نہیں ہے۔ خطرے کو ناپسند کرنا یہ آدم کی وجودی ساخت سے، اس کی طبیعت سے، اس کی سرشت سے میچ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ عرض کی کہ اس کا سبب یہ ہے کہ کل جو ایکچولائز ہونا ہے آدم نے وہ انہی خطروں کو فیس کر کر کے ہونا ہے۔ اب وہ گلستاں ایسا نظام ظہور کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد، کہ جہاں پر اس کو شکار ہونے کا، زندگی اور موت کا چیلنج جہاں نہ ہو۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ اگر خواہی حیات اندر خطر زی، یعنی اگر تم زندگی چاہتے ہو
تو خطروں میں جیو، یہ خطرے تمہاری ذات کے مختلف زندانوں پر آ کر دستک دے کر وہاں اس کی کھڑکیاں کھولتے ہیں جہاں وجود کی فرحت کی ہوا اور شعور کی روشنی جن کھڑکیوں سے یا جن دروازوں سے آتی ہے وہ اسی طرح سے کھلتے ہیں۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں۔ مقام شوق یعنی شوق میں مسلسل سفر ہے اپنی منزل کی طرف، اور مقام ہے ٹھہراؤ یعنی مقام شوق۔ اقبال بہت سی جگہوں پہ آپ کو ملیں گے کہ وہ ازداد کو بلینڈ کر کے ایک ترکیب بناتے ہیں۔ تو مقام اور شوق میں مسلسل محو سفر ہونا ہے اپنی منزل کی طرف، اور مقام ظاہر ہے کہ قیام سے ہے۔ تو مقام شوق ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ وہ منزل کی طرف سفر تو ہے لیکن اس کا ہر پڑاؤ خود منزل کی جگہ رکھتا ہے۔ یعنی مقام شوق ہر قدم وہ ایسی منزل ہے جس منزل کی طرف پڑنے والا ہر قدم میں ظاہر ہے کہ ثبات ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ قدم خود منزل بھی ہے، یعنی وہ منزلوں کا تسلسل ہے، وہ پورا راستہ اس بڑی منزل کی طرف۔ تو مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یعنی جو غلطی نہیں کرتے، جن سے غلطی نہیں ہوتی۔ آدمی غلطی کر کے سیکھتا ہے، اور یہی سیکھنا اصل میں اس کو اپنی اور اپنے پروردگار کی معرفت کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے شرف یہ انسان ہی کو حاصل ہے کہ جس کے ہاں غلطی بھی اس کے پروردگار کی معرفت کا سبب بنتی ہے، گناہ بھی اس کو اپنے پروردگار کے قریب کرتا ہے۔ تو یہ ہے اب مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے، یعنی ہمارا ہی کام ہے، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ حوصلے زیاد یعنی آدمی جس کا حوصلہ جو خطرہ مول لیتا ہے، جو خطرہ مول نہ لے اور اس کے اندر ترقی اور گروتھ کا ایک میکینیکل نظام چل رہا ہو، ظاہر ہے کہ اس کی معرفت کوئی معرفت نہیں ہے، معرفت آدم کی ہے کہ جو ارادے سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر سیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے دن سے تو یہ مکمل ہو گیا آج۔ اگلا جو غزل ہے اقبال کی، یہ ایسی غزل ہے کہ آپ یقین کریں کہ ظاہر ہے کہ اساتذہ کے خیال میں بھی یہ اقبال کی مشکل ترین غزلوں میں سے ایک ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ مشکل اسی کو محسوس ہوتی ہے جو مشکل کو تھوڑا چھیڑے۔ تو ظاہر ہے کہ مشکل کو چھیڑے ہی نہ، اس کو مشکل نے کیا محسوس ہونا ہے۔ آپ مشکل کو حل کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا۔ آپ اقبال کو ویسے ہی پڑھتے رہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آدمی کیا ہے، لیکن جب آپ اقبال کو ذرا محنت کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر اس آدمی کا نام اتنے ادب سے کیوں لیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب تک ہاتھ نہ ڈالا جائے اس وقت تک ان کا پتہ نہیں چلتا، تو اقبال بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس کو جب میں تیاری کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی،
اور وہ محنت ظاہر ہے کہ وہ جتنی ہمت ہوتی ہے آدمی اتنی ہی کرتا ہے. تو اس کی وہ تیاری کرتے کرتے یقین کریں کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وہ ایسا ہوا کہ جیسے آدمی چکرا جاتا ہے. اور میں ایک دفعہ تو یہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ آپ لوگوں کو میسج کیا جائے کہ بھائی آج کلاس نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم نے کون سا صحیح باتیں کرنی ہیں, ہم نے تو غلط اور صحیح باتیں کرنی ہیں. تو خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں کہ وہ پھر اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ظاہر ہے کہ غلطیاں ہوں گی, کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ غلط کیا, تو یہ بھی اب شروع ہونا چاہیے نا. صحیح ہے تو کب تک چلتا رہے گا. تو اب اس میں کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں تو ایک یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, تو اس سے پھر ایک ماحول بنتا ہے. کنٹروورسی سپارک نہ ہو تو اس وقت تک آدمی جاگتا نہیں ہے. تو ہم جاگتے بھی اسی وقت ہیں. آپ دیکھ لیں کہ سیاست کا موضوع ہو یا مذہب کا موضوع, چاہے ہم بہت گھٹیا سطح پہ جاگتے ہوں, لیکن بہرحال جاگ جاتے ہیں ہم. تو ہمارے پاؤں میں ہی کچھ کیڑے سے رینگنے لگتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاؤں جاگ رہے ہیں. تو وہ یہ اب پھر ہم شروع کرتے ہیں. ٹائم بھی تھوڑا ہے, میرا خیال ہے شاید آج ہو جائے. پہلے تو پڑھتے ہیں اس کو. تو یہ مشکل ترین غزل سمجھی جاتی ہے اقبال کی. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو, مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو, پلا کہ مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. نہ میں نہ شیر نہ ساقی نہ شور چنگ و رباب, نہ میں نہ شیر نہ ساقی نہ شور چنگ و رباب, سکوت کو ہو لبے جو و لالے خود رو. گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ, گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ, پہنچ کے چشمے حیواں پہ توڑتا ہے سبو. میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں. یہ اقبال کی اس غزل کا اتنا کمزور شعر سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اقبال نے اس کو ایڈٹ کر کے اپنی اس غزل سے نکال نہ دیا ہو, اس کی تحقیق کی جائے. میرا سبوچا غنیمت ہے, چھوٹا سبو غنیمت ہے اس زمانے میں, کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو. میں نو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ہی اولا, میں نو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ہی اولا, کہ دل سے بڑھ کے ہے میری نگاہ بے قابو. اگرچہ باہر کی موجوں میں ہے مقام اس کا, اگرچہ باہر کی موجوں میں ہے, باہر ہم عربی کی وجہ سے پڑھ جاتے ہیں, ویسے اردو میں بحر پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم تجوید سیکھ رہے تھے تو اردو میں بھی یہ بہت ہوتا ہے, صادق, ہاں تو مزاح, تو یہ ہو جاتا ہے, ایسے ہوتا رہتا ہے. اگرچہ باہر کی موجوں میں ہے مقام اس کا, صفائے پاکی یہ طینت سے ہے گوہر کا وضو. جمیل تر ہیں گل و لالا فیض سے اس کے, نگاہ شاعر رنگین نوا میں ہے جادو. تو اب یہاں آغاز یہ ہے کہ مجذوب جذبہ کہتے ہیں جب آپ جذب کر لیے جائے, مطلب آپ کھینچ, یعنی جس کا منزل کی طرف سفر منزل کی کشش سے ہو رہا ہو, اس کو کہتے ہیں مجذوب. یعنی جس کا سفر من سے تو کی طرف یا منو تو میں نہیں ہوتا, بلکہ وہ کی طرف ہوتا ہے. یہ آگے ابھی دوسرا مصرع بتائے گا کہ یہاں من اور تو کی تقسیم کو ختم کر کے وہ جو عالم غیب میں ہے
اس کی طرف اشارہ کیسے کیا؟ مٹا دیا میرے ساقی. ساقی کون ہے؟ ساقی وہ ہے کہ جس نے میرے اندر معرفت کا شعور بیدار کیا ہے، میری ذات کے اندر، میرے باطن میں معرفت کو جس نے جگایا وہ ساقی ہے. میرے باطن کے اندر معرفت کے جس نظام کو جس نے چلایا، جو گائیڈ ہے بڑا، اس نے کیا کیا؟ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو. تو یہ جو ایک اوریزونٹل تھا کہ من اور تو، میں اور تم، یہ اس دنیا کا نظام ہے جو اس تفریق سے پیدا ہوتا ہے کہ میں تم نہیں، تم میں نہیں، ہم ایک دوسرے سے غیر ہیں. تو یہاں پر جیسے ڈیفرنس اور ڈفرنس کے اصول پر، ڈفر اور ڈیفر کرنے کے اصول پر جیسے معنی جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں تو نہیں، تو میں نہیں، منو تو کے فرق کو اس نے مٹا دیا. لیکن یہاں کہا میرا ساقی. میرا ساقی میں وہ خودی بالکل ختم نہیں ہوئی. میرا ساقی، میرا ساقی، ہاں، تو مٹا دیا میرے ساقی نے. تو وہاں میں کا شعور ختم نہیں ہوا، خودی بالکل ہی مٹ نہیں گئی. یہ اقبال اس سے تو لڑے نا، تصوف کے انہی خیالات سے. میرا ساقی، تو یہاں ساقی تو وہ ہے. کیا کیا؟ پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوا وہ. تو کیا کیا؟ اس نظام کو، لا الہ الا ہو ہے نا، تو اس معرفت کے نظام کو ہاریزونٹل کے بجائے ورٹیکل کر دیا. یعنی دنیا کی سمجھ بوجھ، چیزوں کو جاننا، اشیاء کو اپنے حوالے سے جاننا. ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کیا؟ اس کو میرے ساقی نے مٹا دیا، اور وہ اتنا ہلکا سا رہ گیا. میرا میں یہاں ہوں نا، میرے ساقی نے لا الہ الا ہو. تو اس کو کیا کیا؟ یہ سفر نیچے سے اوپر کی طرف ہے، جس کی منزل، آخری منزل کون ہے؟ وہ. ٹھیک ہے؟ معرفت میں، یعنی وہ اصول جو آپ کے اندر معرفت کو پیدا کرے باطن میں، تو وہ آپ کو بے نیاز کر دے، آپ کے شعور اور عقل پر پردہ ڈال کے آپ کو بے نیاز کر دے. کس سے؟ اس دنیا سے بلند کر دے آپ کو. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوتا کس پہ ہے؟ احساس کی سطح پہ. پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا. تو یہ احساسات کی سطح پر ہے، یہ کوئی عقل اور تصورات کی سطح پہ نہیں ہے. یعنی یہ مجھے محسوس کروایا، اس نے اپنا تعلق مجھے محسوس کروایا. تو میں اس دنیا کے بکھیڑوں سے اور منو تو کے جھگڑوں سے میں نکل گیا. ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ جذب کا نظام چل رہا ہے اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، مٹی سے کی قید سے آزادی کی طرف، گرد سے پاک ہونے کی طرف، بلند ہونے کی طرف، بادلوں کی طرف، آسمانوں کی طرف. نہ میں، نہ شیر، نہ ساقی، نہ شور چنگ و رباب. اب یہاں کیا ہے؟ سکوت کو ہو لبے جو و لالے خود رو. تو یہاں اب ایک اندر کا ماحول ہے، اور یہاں کہہ کیا رہے ہیں اقبال اس دوسرے میں کہ میرے اندر جو معرفت کا نظام چل رہا ہے، یہ معرفت کا نظام کسی عامیانہ مجلس طرب سے نہیں پیدا ہوا.
کسی عامیانہ مجلس نشاط سے پیدا نہیں ہوا یہ کہ یہ جو روز مرہ اس دنیا کے اندر ایک نظام ہے خوش ہونے کا، یہ اس سے نہیں ہوا۔ وہاں نہ میں یعنی انسپریشن، یہ میں یعنی نہ میں، یہ میں وہ نہیں ہے، یعنی جو نیچے کہا نا نہ میں، تو یہ میں اصل میں آپ لوگوں کے سامنے ٹیکسٹ ہو تو زیادہ مزہ آئے گا، لیکن آپ لوگ کانٹیکسٹ کو ٹیکسٹ بنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے اس سے، لیکن چلیں، نہ میں لیکن یہ کون سی میں ہے؟ یہ میں وہ نہیں ہے جو کہا مٹا دیا میرے سا پلا کے مجھ کو میں، وہ میں لا الہ الا ہو نہیں ہے۔ یہ زمین پر بننے والی انگور اور جو سے ہے، یہ انسپریشن کا دنیاوی نظام، یہ نہ میں اس دنیا کے نشے میں نہیں میں مبتلا، نہ میں نہ شعر، ایکسپریشن، وہ کون سا ایکسپریشن ہے؟ یعنی اظہار، وہ شعر جو اس دنیا سے متاثر ہو کر اس دنیا کے احساسات کو اظہار جو دینا ہے، نہ شعر، یعنی شعر نہیں، اقبال نے خود بھی کہا کہ یہ شعر نہیں ہے، میں شاعری نہیں کر رہا، نہ میں نہ شعر ایکسپریشن، نہ ساقی، یہ وہ ساقی نہیں ہے اوپر والا، نہ ساقی، یعنی وہ ساقی تو اللہ ہے نا جس نے مجھے متاثر کیا، نہ میں نہ شعر نہ ساقی، ساقی کون سا؟ یہ دنیاوی گائیڈ، یہ سیاستدان، بات کو تھوڑا گرانا بھی چاہیے نا، کیونکہ پاؤں بھی تو ہوتے ہیں نا وجود کے، صرف سر دل کے، یہ سیاستدان، یہ بینکار، یہ تاجر، یہ سرمایہ دار، یہ سب ساقی ہیں ان کے، جنہوں نے یہاں سے میں پی ہے اور یہاں سے انہوں نے مری بروری والوں کی کیا ہے، وہی ہے نا، وہ میں پی ہے، اور پھر یہاں پر انہوں نے انہی کو ہر وقت اظہار، یعنی شعر کیا ہے؟ یعنی آپ کا ایموشنل ایکسپریشن ہے نا وہ، تو وہ بڑی جذباتی کرپشن ہو گئی، کون سی کرپشن ہو گئی؟ اس نے اتنے 100 ارب روپیہ یہاں میٹرو سے کما لیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ ساقی یہاں کے ہیں، وہ ایک کھمبا لگایا اور اس نے اتنا ارب روپیہ کما لیا، ہاں تو کھمبا لگایا تو میں خود کھمبا بنا ہوا ہوں، میرے پیسے نہیں مل رہے، تو اب یہ ایک کیا ہے؟ یہ وہ یعنی ضعف الطالب والمطلوب، وہاں کیا ہوا؟ نہ میں نہ شعر نہ ساقی، یہ ساقی کون ہے؟ یہ ساقی وہی اس دنیا کے گھٹیا لیڈر، جو آدمی کو زمین کی طرف کھینچتے ہیں، چاہے بلندی ہو یا گہرائی، سانس دونوں میں اکھڑ جاتا ہے، دونوں سانس اکھیڑ دیتی ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، پستی سے بھی ہم گہرائی سے بھی تمہیں کھینچ لیں گے اوپر اور بلندی سے بھی تمہیں اتار لیں گے نیچے، تو تمہیں ہانپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھے بیٹھے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے، تم جہاں ہو وہیں ٹھیک ہو، کہیں آگے بڑھنے کی، کہیں گہرائی میں جانے کی، کہیں بلندی پر اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ نہ شور چنگ و رباب، تو یہاں انسپریشن کا کل نظام جو اس دنیا سے ہے، یہ بینڈ باجے، ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کا جو موجود نظام ہے متاثر کرنے کا اور ہونے کا، یہ سارے کا سارا مجھے میں اس میں سے متاثر نہیں ہوا، میں یہاں کے شعر سے متاثر نہیں ہوا، میں یہاں کے ساقیوں سے متاثر نہیں ہوا، میں یہاں کے بینڈ باجوں سے اور ڈھول دھماکوں سے متاثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے،
میرا کیا ہے؟ سکوت کو او لب جو او لالے خود رو. تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں میں متاثر کس سے ہوا ہوں؟ یہاں اس شعر میں کمال جو اساتذہ بتاتے ہیں کہ یہاں اس شعر میں کمال یہ کیا کہ کوئی ورب نہیں استعمال ہوا اس میں. یہاں کیا ہے؟ سکوت کو، یعنی وجود اپنی خالص حالت میں، پہاڑ کی خاموشی، بالکل وجود کی پیورٹی جہاں کچھ نہیں. سکوت کو او لبے جو، یعنی یہ کیا ہے؟ سکوت کو جلال ہے فطرت کا. او لبے جو، اور لبے جو کیا ہے؟ لبے جو اس کائنات میں، یعنی لبے جو ہے کس کا؟ ندی کا کنارہ. یعنی وجود کو ظاہر کرنے والا اصول، جہاں جس سے وجود ظاہر ہوتا ہے، ندی کا کنارہ. تو یہ ہے جمال کا اصول. پہلا کیا ہے؟ جلال کا. اور ان دونوں سے مل کر، ان دونوں کے جلال اور جمال سے مل کر جو پروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ لالے خود رو. یعنی سکوت کوہ میں لبے جو لالے خود رو. تو یہاں لالے خود رو کون ہے؟ تو یہاں کیا ہے کہ یہ اس لالہ خود رو کی مستی ہے. اب اس تصویر کو بھی دیکھنا چاہیے. سکوت کو، پہاڑ کی خاموشی، یہ ایک ہے نا روب، اس میں کیا ہے؟ سانس اکھڑتا ہے نا. لبے جو، اور تیسرا کیا ہے کہ ان دونوں کے تال میل سے جو وجود میں آتا ہے، ظہور میں، وہ کیا ہے؟ لالے خود رو. تو میرا جو متاثر ہونے کا نظام ہے وہ یہ دوسرا ہے. پہلے میں کیا ہے؟ لا. پہلے وہ کیا گیا؟ پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. پہلے میں لا ہے، نہ میں، نہ شیر، نہ ساکی، نہ شور چنگ و رباب. لا. اور دوسرے میں کیا ہے؟ الا. کیا ہے؟ سکوت کو ہو لبے جو لالے کیا ہے؟ خود رو. اب آگے، گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ. کون سا میں کدا؟ وہ میں کدا اوپر والا. پلا کے مجھ کو اس میں کدے کا گدا. گدائے میں کدا، اس میں کدے کا گدا. کس میں کدے کا؟ جس میں ساکی عالم منوتو کو مٹانے والا ہے. اور وہ میں کون سی پلاتا ہے؟ اصول کون سا ہے؟ لا الہ الا ہو. یہ ہے. اب اس میں کدے کا گدا، اس کی بے نیازی دیکھ، اس کی بے نیازی. گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ. یہ کیسا بے نیاز ہے جو میں لا الہ الا ہو اس نے پی رکھی ہے. خدا سے تعلق، خدا سے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پہنچ کے چشمہ ہے وہاں پہ توڑتا ہے صبح. وہ اپنا جام چشمہ ہے وہاں پہ آب حیات کے چشمے پہ پہنچ کر توڑ دیتا ہے. وہ اس دنیا کو فتح کر کے حقارت کی ٹھوکر سے پرے کر دیتا ہے. پہنچ کے چشمہ ہے وہاں پہ توڑتا ہے صبح. یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ پہنچتا ہے، دنیا کو فتح کرتا ہے. فتح کر کے دنیا جب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو اس کے بعد توڑتا ہے صبح. کیوں؟ چشمہ ہے وہاں، اس دنیا یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں حیات اور زیست کرنے کے اصول ہیں. یہاں حیات کا تسلسل ہے. تو جس کا پہلے ہی یہ ورٹیکل ہو چکا اور وہ پہلے ہی ٹھکرا چکا ہے اس پوری ہارزینٹیلٹی کو،
تو اب یہاں پر چشمہ ہیما تو اسی ہاریزونٹل ندی میں تیرنے کا اصول ہے نا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار دوسری دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اقبال یہاں سے یہاں پہنچنے لگتے ہیں تو اذان کی آواز